السلام علیکم دوستو۔ اسپین جسے ایک مسلمان سپہ سالار طارق ابن زیاد نے پہلی صدی ہجری میں فتح کیا تھا، بعد ازاں مسلمانوں کی اس ریاست نے وہ ثقافتی اور عسکری عروج حاصل کیا کہ یہاں کی مسلمان فوجیں فرانس کے دروازوں تک دستک دینے لگیں۔ یہاں کے علماء، صوفیاء اور نایاب عمارات تمام دنیا کے لیے باعث رشک تھے، لیکن 5ویں صدی ہجری کے آتے آتے اسپین کے مسلمانوں کا یہ پرشکوہ دور حکومت افسانہ ماضی بن چکا تھا۔ طوائف الملوکی کے سبب اسپین 20 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور ہر ریاست کے کئی دعوے دار آپس میں برسر پیکار رہتے۔ کسی کو عمرہ کی امداد حاصل رہتی تو کسی کو غلاموں کی تو کسی کو خواجہ سراؤں کی۔ بعض ریاستیں ایسی بھی تھیں جن کی سرحدیں فقط ان کے محلوں تک محدود تھیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ خود کو بادشاہ، سلطان اور خلیفۃ المسلمین کہلانا پسند کرتے۔ بعض امیروں کا یہ حال تھا کہ ان کی فوج کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، لیکن درباری شعراء کی تعداد بے شمار تھی جن کا کام صرف اپنے امیر کی مدح سرائی کرنا اور اسے دنیاوی حقائق سے دور رکھنا تھا۔ یہاں کے اسلحہ خانوں میں اب ہتھیاروں کے بجائے آلات موسیقی بنا کرتے۔ کھلے میدان جہاں کبھی نیزہ بازی اور تلوار بازی کے مقابلے منعقد ہوتے تھے، اب وہاں رنگ رنگ کی لونڈیاں ہاتھوں میں شراب کے جام لیے اپنے حاکموں کے سامنے رقص کرتی اور ان کا دل بہلاتی۔ اسپین کے مسلمان امیروں نے ایک دوسرے سے عداوت اور بغض کی بنیاد پر کیسٹائل کے عیسائی حکمران کو اپنا سرپرست اور محافظ بنا لیا تھا اور اسے ایک دوسرے سے بڑھ کر خراج دینے لگے۔ یہ عیسائی حکمران یعنی الفونسو دی سکس نہ صرف اسپین کی مسلمان ریاستوں سے بھاری خراج وصول کرتا بلکہ آہستہ آہستہ مسلمان علاقوں پر قبضہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ کیسٹائل کی یہ سلطنت اتنی زیادہ طاقت حاصل کر چکی تھی کہ اسپین سے مسلمانوں کا وجود ختم کر دینے کے لیے انہیں صرف ایک فوجی حملہ درکار تھا۔ جب اسپین کی عظیم الشان درسگاہوں کے معلم قوم کے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے، تب افریقہ کے صحرا نشینوں کے جھوپڑوں میں ایک نئی طاقت ظہور میں آ رہی تھی۔ 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں اسلام کی کسی گمنام مبلغ کی کوششوں سے افریقی بربروں کے ایک سرکش اور جنگجو قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے۔ دین اسلام نے ان وحشی صحرا نشینوں میں وہ روح بیدار کی کہ جس کے سبب ان لوگوں نے افریقہ کے تمام بربر قبائل کو اپنے جھنڈے تلے سرنگوں کر لیا اور افریقہ میں مرابطین نامی ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مرابطین کا حکمران یوسف بن تاشفین نامی ایک اولو العزم انسان تھا۔ چند برسوں میں اس مسلمان سالار نے اپنے پرچم وہاں تک لہرا دیے جہاں اب تک کوئی مسلمان فاتح نہیں پہنچا تھا۔ یوسف بن تاشفین نامی یہ مسلمان بادشاہ نہ صرف افریقہ کے تاریک و گمنام علاقے فتح کرتا بلکہ وہاں اپنی مبلغین کے ذریعے دین اسلام کی ترویج بھی کرتا، اور آج اسی حکمران کی کاوشوں کے باعث بر اعظم افریقہ کا ایک بڑا حصہ اسلامی عقائد رکھتا ہے۔ اسپین کے علماء کو جب مکمل ادراک ہو چکا کہ اس مسیحی یلغار کو روکنا مقامی نااہل حکمرانوں کے بس کی بات نہیں، تو انہوں نے یوسف بن تاشفین کے دربار میں ایک وفد روانہ کیا اور اس سے اسپین میں مسلمانوں کے وجود کو برقرار رکھنے کی درخواست کی۔ یوسف بن تاشفین مختصر سی تیاری کے بعد کیسٹائل کے عیسائی بادشاہ الفونسو سے مقابلے کے لیے ایک طاقتور فوج لیے افریقہ سے روانہ ہوا۔ سن 1086 عیسوی میں ان دونوں طاقتوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ تاریخ میں اس جنگ کو جنگ زلاقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک طرف یوسف بن تاشفین کی 20,000 نفوس پر مشتمل فوج تھی تو دوسری طرف بادشاہ الفونسو کا 80,000 پر مشتمل لشکری جرار، جبکہ اس کے ساتھ 30,000 کرائے کے عرب سپاہی بھی موجود تھے۔ اپنی کثیر تعداد اور وسائل کو دیکھ کر مسیحی افواج کو لگا کہ وہ یہ جنگ بآسانی جیت جائیں گے، لیکن جب دو بدو جنگ میں ان کا سامنا افریقی بربر قبائل سے ہوا تب ان کا یہ لشکر ریت کی ایک دیوار ثابت ہوا، اور جلد ہی یوسف بن تاشفین نے الفونسو کی اس فوج پر قابو پا لیا۔ اس جنگ میں اتنے مسیحی فوجیوں کا خون بہا کہ میدانی جنگ ایک دلدل کا سا روپ اختیار کر گیا، اور اسی لیے اس جنگ کو
زلاقہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پھسلتا ہوا میدان۔ اس جنگ میں خودسر اور مغرور بادشاہ الفانسو بھی اس قدر زخمی ہوا کہ اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ اس تاریخی فتح کے نتیجے میں اگلے 300 سال تک اسپین میں مسلمانوں کی حکومت موجود رہی۔ اگر یہ فتح نہ ہوتی تو یہاں سے مسلمانوں کی حکومت سن 1092 عیسوی میں ہی ختم ہو جاتی۔ اس جنگ کو صلیبی جنگوں کے آغاز کی اہم ترین وجہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں شکست کے بعد ہی عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جہریت کے سلسلے کا آغاز کیا، جس کا جواب بعد ازاں انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بخوبی دیا۔ یوسف بن تاشفین اسپین میں مسیحی افواج کو شکست دینے کے بعد واپس افریقہ روانہ ہو گئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد حالات دوبارہ اسی ڈگر پر چل پڑے۔ اسپین کی چھوٹی چھوٹی امارات کے امیر دوبارہ عیاشیوں اور شاہ خرچیوں میں مبتلا ہوئے۔ عوام کو پھر سے ٹیکسز اور جبری مشقت کی چکی میں پیسا جانے لگا، تو دوسری طرف مسیحی ریاست کیسٹائل دوبارہ مسلمان ریاستوں سے خراج وصول کرنے لگی۔ اب اسپین کی علماء اور دانشوروں نے ایک مرتبہ پھر یوسف بن تاشفین کی خدمت میں ایک وفد روانہ کیا اور اسے دوبارہ اسپین پر حملے کی دعوت دی گئی۔ اس مرتبہ یوسف بن تاشفین مکمل تیاری کے ساتھ اندلس کی سرزمین پر وارد ہوئے۔ اس بار انہوں نے نہ صرف الفونسو کو شکست دے کر شمال تک محدود کر دیا، بلکہ اسپین کی مسلم ریاستوں کے عیاش امراء کو بھی پایۂ سلاسل کر کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ یوسف بن تاشفین نے اسپین کی تمام چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستیں ختم کر کے ان کی جگہ ایک مضبوط سلطنت مرابطین کی بنیاد ڈالی۔ اس کے علاوہ بھی یوسف بن تاشفین کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں، جن میں بر اعظم افریقہ میں مسلمان ثقافت کا قیام، مساجد کی تعمیر اور دور دراز علاقوں میں اسلام کی ترویج شامل ہے۔ لیکن ستم یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دینے والے مجاہد اسلام کے نام تک سے ہمارے آج کے نوجوان واقف نہیں۔ انتہا یہ کہ یوسف بن تاشفین کا مزار جس شہر یعنی شہر مراکش میں واقع ہے، اس شہر کے بانی بھی یوسف بن تاشفین ہی ہیں۔ اس کے باوجود آج ان کا مزار تاریکی و بوسیدگی کا شکار ہے، جس کی کئی دیواریں گر چکی ہیں۔ ملبے اور کچرے کے ڈھیر یہاں آنے والے زائرین کا منہ چڑھاتے ہیں۔ مزار کی بجلی کافی عرصے پہلے کاٹی جا چکی ہے، جس کے سبب یہ مزار رات میں ایک اجاڑ اور ویرانے کا منظر پیش کرتا ہے۔ بلا شبہ جو قومیں اپنے محسنوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں، ان کا انجام بھی اسپین کے ناپید ہو جانے والے اور افریقہ کے پسماندہ اور بھوک سے تڑپتے مسلمانوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔